واجد اکرام ایک معروف بزنس مین تھے۔ دولت ان کے گھر کی باندھی تھی۔ 3 بیٹوں کے بعد اللہ نے انہیں بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا۔ رمشا شروع سے ہی کافی نخریلی اور ضدی بچی تھی۔ کچھ لاڈ پیار نے اسے بلا کا نازک مزاج بنا دیا تھا۔ گھر کے ہر فرد سے لے کر نوکروں تک سب پر حکم چلاتی تھی۔ مجال تھی کسی کی کہ کوئی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کر دے۔ نوکر چاکر 24 گھنٹے ارد گرد پھرتے تھے۔ وہ مغرور اور تنگ مزاج ہوتی چلی گئی۔ ایک خرابی اس میں یہ بھی تھی کہ وہ بے حد منتقم مزاج تھی۔ جب تک بدلہ نہ لے لیتی اسے چین نہ پڑتا تھا۔ اگر کوئی اسے جھڑک دیتا، ڈانٹ دیتا یا پھر دل دکھا دیتا، وہ رمشا ہی کیا جو کسی کو معاف کر دے، بدلہ لے کر ہی اس کے سینے میں ٹھنڈک پڑتی تھی۔ اپنی توہین اور بے عزتی تو کسی صورت اسے گوارا ہی نہیں تھی۔ اس کی عادتوں کی بدولت ممی کو ہر وقت خدشات لاحق رہتے تھے کہ نہ جانے اگلے گھر جا کر اسے کا کیا بنے گا۔ بیگم واجد بلا کی نرم مزاج خاتون تھی۔ اسی طرح واجد صاحب بھی بے حد شریف آدمی تھے، اپنی سوسائٹی کے لوگوں سے بے حد مختلف۔ تینوں بیٹے بھی ذہین اور فرما بردار تھے، البتہ بیٹی کی وجہ سے کئی مرتبہ وہ دل محسوس کر رہ جاتے تھے۔ کافی عرصہ تک تو رمشا شادی کے نام سے بھاگتی رہی، پھر اچانک اس نے ایک PAF کے آفیسر کا نام لیا تھا۔ واجد صاحب تو جو اس کی شادی کے لیے سخت بے چین تھے، فوراً ہی رضامند ہو گئے۔ چھان بین سے پتہ چلا کہ لڑکا نہ صرف تعلیم یافتہ، مہذب اور خوبصورت ہے، بلکہ بہت اچھا شریفانہ پس منظر بھی رکھتا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ لڑکا رمشا کو پسند نہیں کرتا، مگر رمشا ہر صورت اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تب بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ دونوں میاں بیوی عبد کے گھر چلے گئے تھے۔ اب جب کہ بات طے ہو چکی تھی تو لاڈلی بیٹی کو گھر بار والی دیکھنا ان کی اولین خواہش تھی۔ اس دن بھی اسے ناشتے کی میز پر نہ دیکھ کر بیگم واجد اس کے بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ رشی میری جان، اٹھ گئی ہو تو سب کے ساتھ ناشتہ کر لو۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں تنہا ہی ناشتہ کرتی ہوں، پھر بھی مجھے بلانے چلی آتی ہیں۔ وہ لاڈ سے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، تو کبھی ہمارا ساتھ بھی دے دیا کرو، لنچ بھی اپنے روم میں یا کبھی فرینڈس کے ساتھ، بریک فاسٹ بھی اکیلے کرنا، ڈنر کے وقت بھی مرضی سے ہی ڈائننگ روم میں آتی ہو۔ بیٹا تمہارے پاپا کی خواہش ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، گپ شپ کیا کرو، بھابیاں اور بھائی ہیں، بچے ہیں، کبھی انہیں بھی ٹائم دیا کرو، سب تمہارا پوچھتے ہیں۔ وہ نرمی سے اس کی ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی، مگر مجھے ان سب کی کمپنی بور کرتی ہے، اس نے کافی نخوت سے کہا۔ تو پھر کس کی کمپنی پسند ہے؟ ان کا لہجہ ہنوز نرم تھا۔ کسی کی بھی نہیں، اس نے برا سا منہ بنایا۔ اب کی بھی نہیں؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ رمشا چونکی، اب کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اب ہی تو بیچ میں ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چوما۔ وہ تو ہے۔ کیا خیال ہے اب کو لنچ پر بلائیں؟ بہت دن ہو گئے اس نے ادھر کا چکر نہیں لگایا۔ بیگم واجد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس کی فلائنگ چل رہی ہے، ان دنوں لنچ پر تو نہیں آ سکے گا۔ رمشا نے سوچتے ہوئے جواب دیا، مشقیں تو سارا سال چلتی ہیں، اپنے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، لنچ نہ صحیح ڈنر سے ہی میں خود اسے فون کرتی ہوں، پھر منع بھی نہیں کر سکے گا۔ رمشا کے حوالے سے عبد انہیں بے انتہا عزیز ہو گیا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واپس آئی تو ممی کو ابھی تک وہیں بیٹھا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اب سے بات ہو گئی ہے، رات کو وہ آئے گا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے بیٹی کو اطلاع دی تھی، مگر رمشا کے تاثرات پہلے جیسے تھے، بالکل سپاٹ۔ کبھی کبھی تو انہیں بیٹی کے انداز غیر فطری لگتے تھے۔ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی یا پھر خود کو مختلف ظاہر کرتی تھی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ ہمیشہ بیٹی سے دوستانہ انداز میں بات کرتی تھی۔ روز تو ملاقات ہوتی ہے، رمشا لاپرواہی سے بولی۔ بیٹا روز روز ملنا کچھ اچھا نہیں ہوتا، شادی کے بعد ساتھ ہی تو رہنا ہے، تمام عمر پوری زندگی ایک دوسرے کو جاننے کے لیے پڑی ہوتی ہے۔ وہ بے ارادہ اسے ٹوک گئی تھی۔